السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ ماہ محرم ہے اور محرم اپنے پورے جوبن پر ہے۔ اس وقت گلی کوچوں میں، چوک چوراہوں میں ہر طرف روشنیاں ہیں اور روشنیوں کا سما ہے۔ مختلف قسم کے کھانے اور مشروبات وہ تیار کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو کھلائے جا رہے ہیں، پلائے جا رہے ہیں، اور روک روک کر کھلانے پلانے کا سسٹم وہ شروع ہو چکا ہے۔ ماہ محرم، اور جس سے پوچھا جائے، جس سے بات ہو یا جو بھی بندہ بات کرتا ہے، وہ کیوں اس کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتا ہے اور کس وجہ کے ساتھ بیان کرتا ہے؟ صرف یہی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی شہادت ہوئی ہے اس مہینہ کے اندر، اور جو اس ماہ کی، جو اس مہینہ کی عظمت ہے، جس چیز کے ساتھ، جس چیز کی وجہ سے ہے، وہ بالکل پسے پش ڈال دی گئی ہے، پردوں کے پیچھے پھینک دی گئی ہے۔ حالانکہ جو میں بات کہنے والا ہوں، بہت سارے لوگوں کی دم پر پاؤں آئے گا کہ جو یہ فضیلت کا جو وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ بڑا بابرکت اور بڑی اس کی فضیلت ہے۔ اس امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کے ساتھ 1% بھی اس کا تعلق موجود نہیں ہے۔ یہ مہینہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بتایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے آسمان و زمین اللہ نے بنائے ہیں تب سے 12 مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے وہ حرمت کے مہینے ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق ان میں سے ایک مہینہ وہ محرم کا مہینہ ہے۔ یہ فضیلت ہے اللہ کے ہاں، اور ہمارے دین اور اسلام میں ماہ محرم کی جو فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت کیا ہے کہ اس مہینہ کے اندر یوم عاشورہ کا دن ہے، جس دن کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، اور پھر 9 محرم کے روزے کا ارادہ بھی کیا ہے۔ اور روزے کا فلسفہ کیا ہے یہ بھی سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، قدم المدینہ فوجد الیہود، تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہ کیسا دن ہے جس پر تم روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا کہ ھذا یوم عظیم، یہ تو بہت بڑا دن ہے۔ انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم کو نجات دی ہے 10 محرم کو، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون کی قوم کو اور اس کو غرق بھی کیا گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فصامہ موسیٰ شکرا، موسیٰ علیہ السلام نے شکر کا روزہ رکھا، شکرانے کا روزہ رکھا۔ تو آج میں اور آپ دیکھیں کہ اس کی عظمت اور اس کی فضیلت جو ریئل میں ہے، جو حقیقت میں ہے، اس کو پسے پش ڈال کر کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ صحیح اور صریح احادیث کی مخالفت کرتے ہوئے میں اور آپ مختلف قسم کے کھابے بناتے ہیں، اور دکھ اس بات کا ہے کہ اہل سنت کے لوگ وہ اس میں اس قدر انوالو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صریح احادیث کی مخالفت ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ پڑھے لکھے لوگ، پچھلے سال کا جو میرا تجربہ ہوا کہ بی ایس سی ایم ایس سی کرنے والے نوجوان ایک چوک میں کھڑے ہیں اور سبیل لگائے ہوئے، میں ان کے پاس سے گزرا، میں نے پوچھا کہ اس سبیل کے فلسفے کا آپ کو پتہ ہے؟ اور اس کے اپوزٹ جو احادیث ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے؟ تو ان کو نہیں پتہ تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ صرف دیکھا دیکھی سسٹم ہے۔ ہم مسلمان یقین مانیں کہ اپنے نوجوانوں کی انرجی اس قدر بیہودہ اور ایسے کاموں میں ہم وہ صرف کر رہے ہیں، وہ ضائع کر رہے ہیں، جن کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، اور انتہائی قیمتی انرجی ہے ہمارے نوجوانوں کی، ہماری قوم کی۔ جو ہم ربیع الاول کے مہینہ کو دیکھیں، ہم رجب کے مہینہ کو دیکھیں، یعنی ہر مہینے میں ہم نے کوئی نہ کوئی شغل بنایا ہوا ہے، اور اس میں وقت کا ضیاع، پیسوں کا ضیاع، جسم کی تکالیف، جسم کا ضیاع، یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بیان کیا، لیس منا من ضرب الخدود، وہ تو ہم میں سے ہی نہیں ہے جو اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، وشق الجیوب، جو اپنے چہرے کو، اپنے
گریبان کو چاک کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی طرح وہ بین کرتا ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو دوستو یہ بات غور طلب ہے کہ ہم کن کاموں میں پڑ چکے ہیں، ہم کن چیزوں کے پیچھے جا چکے ہیں کہ جن کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے اور جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انرجی اس قدر ویسٹ ہو رہی ہے ہمارے نوجوان کی. ہماری سوچ یعنی ساری دنیا وہ ٹیکنالوجی میں آگے جا رہی ہے، وہ مختلف ایجادات کر رہی ہیں، وہ ہمہ قسم کی ایجادات کر رہی ہیں، اور ہم ہیں کہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی شغل ہے، اور اسی شغل میں آ کر ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنی نوجوان نسل کو ضائع کرتے ہیں، پیسہ اور دولت کو ضائع کرتے ہیں. اور انہی چیزوں کو، اسی دولت کو اگر کسی اچھے سسٹم میں لگایا جائے. ہمارے ہاں 2 ہی تہوار ہیں، سب کو پتہ ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، ان کو منائیں اور کھل ڈل کر منائیں. کہاں منائیں؟ اور باقی جو تہوار ہیں، جو ایک ایسی فطرت ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی ہے کہ ہر جگہ پہ ہم نے کوئی نہ کوئی چیز منانے کے لیے ایک دن کو نکالنا ہے، پھر اس دن کے اوپر ہم نے خرچ کرنا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ ہے. اور ان باتوں کو سامنے رکھ کے اپنی انرجی کو ہمیں چاہیے کہ ہم بہترین راستہ کی طرف صرف کریں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.